مجھے کہنے لگا لوگوں کے چہروں پہ گرد پڑ گئی ہے، فلاں کے چہرے پہ گرد تھی، فلاں کے چہرے پہ بھی گرد تھی، فلاں کے چہرے پہ بھی گرد تھی۔ اس نے مجھے کئی لوگ گنوائے تو میں ہنسنے لگا۔ کہنے لگا کیوں ہنستا ہے؟ کہتے میں نے اس کی اینک اتاری، ٹیشو پیپر کے ساتھ صاف کر دی۔ میں نے کہا بندوں کے چہرے ٹھیک ہے، تیری اینک پہ گرد پڑی ہوئی ہے، ادھر بھی تھوڑی توجہ کر لیتا تو اتنے لوگوں پہ الزام تو نہ لگاتا۔ حضرت میاں صاحب بول پڑے، کہنے لگے برا بندہ میں لبن ٹریا، جاگتے ملیا نہ کوئی۔ برا بندہ میں، میاں صاحب کی بات ہے، میری آپ کی نہیں، سانو تے 70 بجائے دیاڑی دا۔ میاں صاحب کہتے ہیں میں برا بندہ میں لبن ٹریا تے جاگتے تھا ہی کوئی نہیں کہ ملا ہی نہیں۔ کہتے مجھے نہیں ملا، مجھے نہیں۔ سمجھ لیں بات کو، بزرگوں کے افکار کو سمجھے۔ کہتے مجھے ملا اس لیے کہ میری سوچ ہی بڑی اچھی تھی، جو مجھے ملتا میں اس کے اندر اچھائیاں پیدا کر لیتا۔ مجھے نہیں ملا، یہ نہیں کہ بندہ تھا نہیں، مجھے نہیں ملا اس لیے کہ میری سوچ ہی نہیں تھی۔ وہ ہے نا کہاں سے لاؤں جس میں لوگوں کے عیب نظر آئے۔ برے بندے نو میں لبن ٹریا تے جاگتے ملیا نہ کوئی، تے اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی۔ اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں، وہ مجھے سمجھ آئی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو۔ یہاں تو الزام تراشیاں ہوتی ہیں، الزام تراشیاں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک زمانے میں ہوئے۔ ملتان کا ایک شخص حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس مرید ہونے آ گیا، مرید ہونے آیا۔ حضرت اس کو کونے میں لے گئے اور لے جا کے کہنے لگے تو ملتان کا رہنے والا ہے تو میں اپنے شہر والوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا۔ یہ جو میرے پاس لوگ مرید ہونے آئے ہیں، یہ کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا، تو میرے شہر کا ہے۔ میں کوئی پیر شیر نہیں، میں دکاندار ہوں، جیب میں ٹٹولتا ہوں لوگوں کی، میں دھوکہ دیتا ہوں، تجھے بچانا چاہتا ہوں، تو اس طرح کر کہیں اور چلا جا۔ اس نے کہا حضور مشورہ دے کہاں جاؤں؟ کہنے لگے پاک پتن میں چلا جا، فرید الدین بہت بڑا فقیر ہے، بڑا فقیر ہے۔ وہ شخص کہتا ہے گھوڑے پہ بیٹھا، میلوں کا سفر تھا، ملتان سے پاک پتن شریف پہنچا۔ بابا صاحب کی خدمت میں حضور مرید ہونا ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا ملتان شریف سے۔ کہنے لگے وہاں فقر کا دریا بہ رہا تھا، تو نہر کے پاس آ گیا ہے۔ فقر کا دریا بہ رہا تھا، تو نہر کے پاس آ گیا ہے۔ اور رونے لگا، کہنے لگا بابا مجھے کیا پتا نہر کون سی ہے، دریا کون سا ہے، وہ تیرے پاس بھیجتا ہے تو اس کے پاس بھیجتا ہے۔ میرے بھائی پرانے لوگوں کو تو اپنے اندر کوتاہی نظر آتی تھی، سامنے والے کے اندر خوبی دکھائی دیتی۔ میں بن کے بیٹھ گیا ہوں کہ میں ہی صحیح ہوں، بس میں ہی صحیح ہوں۔ اپنے زاویہ نگاہ سے سوچتے ہو، اپنا ہم نے طرز خیال بنا لیا۔ سوچ کی صفائی، سوچ کی پاکیزگی۔ دنیا میں وہ بندہ اچھا نہیں ہوتا جو صرف اکیلا اچھا ہوتا ہے، اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا معاشرہ اچھا ہوتا ہے، اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا خاندان اچھا ہوتا ہے، اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا حلقہ احباب اچھا ہوتا ہے۔ وہ اکیلا اچھا بن کے بیٹھ گیا صرف میں صحیح ہوں اور کوئی بھی نہیں۔ تو کس طرح صحیح ہو گیا؟ تو اوپر سے گرا ہے، تو کس طرح ٹھیک؟ تیرا نہ باپ ٹھیک معاذ اللہ، نہ تیرا خاندان ٹھیک، نہ معاشرہ ٹھیک، نہ دوست ٹھیک، نہ پیر ٹھیک، نہ استاد ٹھیک، نہ کوئی سیاستدان ٹھیک۔ دنیا میں جب کوئی صحیح ہے ہی نہیں تو کہاں سے آ گیا اکیلا صحیح؟ یہ کیسے ممکن؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ انا پرستی ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ اندر کی کوتاہی ہے جو لوگوں کو بڑا بنا دیتی ہے، پھر اسے لوگ چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم علیہ السلام نے خوبصورت سوچ، اچھی سوچ، پاکیزہ سوچ، صاف ستھری سوچ دی۔ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں طائف کے لوگوں نے میرے نبی پاک کو پتھر مارے، لہو لہان کر دیا۔ فرماتے ہیں وہاں کے کچھ لوگ بھی انہیں برا کہنے لگے، میں بھی برا کہنے لگا، اس لیے کہ یہ تو عرب کے کلچر کے بھی خلاف تھا۔ عرب معاشرے کے لوگ اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے تو جو دعوت دی اس میں تو حسن بھی بڑا میٹھا تھا، وہ تو لفظوں کے اندر توانائی، خوبصورتی، مٹھاس بھی بڑی تھی۔ تو یہ تو عرب کے رواج کے بھی خلاف تھا کہ گھر آئے مہمان کو پتھر مارے جائیں۔ انہوں نے پتھر مارے، لہو لہان کیا، میں نے بھی برا کہا، معاشرے کے لوگوں نے بھی برا کہا، اور فرمانے لگے پھر کمال ہو گیا، حضرت جبریل بھی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ
اور میرے نبی سے جا کے اجازت لو، اگر میرے رسول اجازت دیں تو انہیں مسل کے رکھ دو، انہیں دو پہاڑوں کے درمیان انہیں مسل کے رکھ دو، مسل کے۔ ہمارا کسی سے اختلاف ہو جائے نا تو زور جتنا ہمارے اندر ہو ہم لگا سارا ہی لیتے ہیں، جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرے تعلقات کتنے کو ہیں پھر ہم کہتے ہیں چلو دفع کرو، میں نے کیا کہنا ہے۔ اصل بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ انگور کھٹے ہیں، ہاتھ نہیں پہنچتا، ورنہ اختلاف ہو جائے تو دل ہمارا کرتا ہے کہ پیس کے رکھ دیں، لیکن چونکہ اتنی پہنچ نہیں ہوتی تو پھر لوگ واپس آ کے پتہ کیا کہتے ہیں، اور میں نے کہا چلو وہ تو فضول آدمی ہے، میں نے تو نہیں نا اس طرح کا باندھ جانا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انگور ہاتھ نہیں پہنچتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم فرماتا ہے کہ جبریل جا کے آپ اجازت لیں، اگر حضور آپ کو اجازت دے دیں۔ علماء نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، اگر آپ سمجھیں تو بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء کرام۔ علماء کہتے ہیں، اہل محبت کے لیے فکرہ ہے، علماء کہتے ہیں جو رب کافر کو سزا دینے کے لیے بھی رسول اللہ سے پوچھتا ہے، کافر کو سزا دینے کے لیے بھی کہتا ہے محبوب اگر تو کہے تو سزا دے دوں، کافر کو سزا دینے کے لیے پوچھتا ہے۔ ہم تو رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جو نبی کافر کے بارے میں کہتے ہیں یا اللہ نہیں انہیں نہیں کہنا، تو محبوب اپنے غلاموں کے بارے میں یہی کہیں گے اللہ کوئی نہیں، بھول گئے تھے، معاف فرما دے، معاف کر دے۔ یہ باریک نقطہ یہاں علماء نے بیان کیا، اس کو سمجھا کریں۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رب فرماتا ہے اگر اجازت، اب سوچ کا معیار دیکھیں نبی پاک کی، حضور کی سوچ کی توانائی دیکھیں، صحت مند دماغ فروغ پاتا ہے اس سے جو افکار ہمیں ہمارے رسول نے دیے۔ بیمار ذہن لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جن کو سارا زمانہ ہی برا لگتا ہے، فلانا بھی غلط، فلانا بھی غلط، فلانا بھی، تو جناب صحیح کون ہے؟ کہتا میں اکیلا ہی صحیح ہوں۔ او بھائی صحت مند سوچ نبی پاک نے فراہم کی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو تباہ کر دیں، لیکن حضور کی امید دیکھیں، زاویہ نگاہ دیکھیں، سوچ کا معیار دیکھیں۔ میرے رسول نے فرمایا نہیں، انہیں تباہ نہیں کرنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اگر تباہ ہو گئے تو نسلیں کیسے آئیں گی، اولادیں کیسے ہوں گی؟ تو میں ان کی نسلوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ میرے پیغام کو سمجھیں گی اور قریب آئیں۔ میرے بھائی یاد رکھیں اس بات کو۔